قومی ترقی اور خوشحالی کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ انتہائی ضروری ہے۔ شہداء کی توہین اور قومی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا ہرگز برداشت نہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں مارکہ حق میں پاکستان کو عظیم فتح حاصل ہوئی۔ ازلی دشمن کو ایسی شکست دی جسے وہ قیامت تک نہیں بھولے گا۔ جادو ٹونے پر نہیں، عملی اقدامات پر یقین رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم کا قومی علماء کانفرنس سے خطاب۔ دفاعی طاقت کی طرح معاشی قوت بھی بننا ہے۔ ملک کو قائد اعظم اور علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر بنائیں گے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں روزانہ بے گناہ عوام فطران خوارج کی دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں۔ فرقہ پرستی کے خاتمے اور اتحاد کی فضا برقرار رکھنے میں ممبر و محراب کا اہم کردار ہے۔ قومی معاملات پر یک زبان ہونا ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ دہشت گردی بھارت کا وتیرہ ہے۔ ہم دشمن کو چھپ کر نہیں للکار کر مارتے ہیں۔ مارکہ حق میں اللہ کی نصرت سے کامیابی ملی۔ اسلامی ریاست میں ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم نہیں دے سکتا۔ علماء قوم کو متحد رکھیں اور قوم کی نظر میں وسعت پیدا کریں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اسلام آباد میں قومی علماء و مشائخ کانفرنس سے خطاب۔ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا گہرا تعلق ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ تاریخی ہے۔ اللہ تعالی نے تمام مسلمان ملکوں میں سے صرف پاکستان کو محافظ حرمین شریفین کا شرف بخشا۔ جس قوم نے علم اور قلم کو چھوڑا وہاں انتشار اور فساد فی الارض نے جگہ لے لی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر۔ آئی ایم ایف سے پاکستان کو 1.2 ارب ڈالر موصول۔ توسیع کر سہولت پروگرام کے تحت 1 ارب ڈالر۔ ماحولیاتی تبدیلی کے ساتھ سے بچاؤ کے لیے RSF پروگرام کے تحت 20 کروڑ ڈالر کی پہلی قسط موصول۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی برسلز میں اردن کے ہم منصب مازن عبداللہ ہلال الفاریہ سے ملاقات۔ دو طرفہ تعاون مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ انسداد منشیات اور پولیس کی تربیت پر بھی بات چیت ہوئی۔ دونوں ممالک کی امور داخلہ کے وزارتوں کے درمیان تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام۔ وزیر تجارت جام کمال سے ترکی کے وفد کی ملاقات۔ ایویشن، ڈیفنس، مینوفیکچرنگ اور ہائی ٹیک صنعتوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ ترک کمپنیوں کی پاکستان میں مینوفیکچرنگ صلاحیتیں قائم کرنے میں دلچسپی کا اظہار۔ جام کمال خان کا دو طرفہ صنعتی اور اقتصادی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور۔ مستقبل میں بینکاری اور تجارتی فیسیلیٹیشن میکانزم مضبوط بنانے پر بھی اتفاق۔ قومی ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہے۔ خام مال کو ویلیو ایڈڈ میں تبدیل کر کے زیادہ زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ جدید زرعی تحقیق کے ذریعے چائے کی پیداوار میں اضافہ ممکن ہے۔ چائے کی ویلیو چین مضبوط بنا کر روزگار کے نئے مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ زراعت کے تمام شعبوں کو جدید خطوط پر استوار کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ سال 2025 کی آخری ملک گیر انسداد پولیو مہم۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے اسلام آباد میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا۔ ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے حکومت تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ اس سال پولیو کیسز میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ گزشتہ سال پولیو کے 74 کیسز تھے جبکہ اس سال صرف 30 کیسز رپورٹ ہوئے۔ پولیو مہم کے حوالے سے منفی تاثر کی اب گنجائش نہیں ہے۔ وزیر صحت حکومت نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے لیے مساوی مواقع فراہم کر رہی ہے۔ نوجوانوں کو جدید مہارتوں سے لیس کر رہے ہیں۔ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز میں شمولیت نوجوانوں کے لیے سنہری موقع ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے سے متعلق اقدامات میں نوجوانوں کو شامل کر رہے ہیں۔ کھیلوں کے میدان آباد کرنا ہماری ترجیح ہے۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का पार्लियामेंट लॉजेस इस्लामाबाद का दौरा। 104 इजाफी फैमिली सूट्स की तामीर मनसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। मनसूबा 2011 से ताखीर का शिकार था। मेरी दरख्वास्त पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फंड्स इजरा के अहकाम जारी किए। मनसूबे की बरवक्त तकमील में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्पीकर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का अज़्म, बनाएंगे हर शहर को प्यारा। वज़ीर आला मरीम नवाज की सदारत में इजलास में हर शहर के ब्यूटिफिकेशन प्लान की तफसीलात और तस्वीर का जायजा। हर जिला, हर तहसील और हर शहर की खूबसूरती पर तफसीली ब्रीफिंग। प्लान की तकमील के लिए फरवरी से मई तक का हदफ मुकर्रर। 29 अजला में 132 ब्यूटिफिकेशन स्कीमें 16 अरब 90 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होंगी। मरकजी बाजारों में रोड के दरमियान खूबसूरत ग्रीन बेल्ट बनाने का हुक्म। तजावुजात नजर आने पर असिस्टेंट कमिश्नर को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज। गजा में इजरायली फौज की खिलाफ वर्जियाँ जारी। मजीद 3 मासूम फलस्तीनी शहीद, 5 जख्मी। इसराइली फौज के 738 बार माहिदे के खिलाफ वर्जी। हमलों में 379 फलस्तीनी शहीद और 1000 जख्मी हुए। मकबूजा मगरबी किनारे में काबिज फौज की छापामार कार्रवाइयाँ, 100 फलस्तीनी गिरफ्तार। इसराइल की मकबूजा मगरबी किनारे की 3 बस्तियों में 764 घर तामीर करने की मंजूरी। फलस्तीनी अथॉरिटी की इसराइली इक़दाम की मजम्मत। सहूनी बस्तियों की तामीर खत्ते में अमन की कोशिशों के मुनाफी हैं। मराकश के शहर फैस में 2 रिहायशी इमारतें मुनहदिम होने से 22 अफराद जाँ बहक और 16 जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सान्हे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। जख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में मराकश की हुकूमत और आवाम के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती करता है। उम्मीद है कि जारी इमदादी सरगर्मियाँ जल्द कामयाबी से हमकिनार होंगी। वज़ीर-ए-आज़म का एक्स पर पैगाम। पाकिस्तान और ट्यूनिस के दरमियान चौथी दो तरफा सियासी मुशावरत, दो तरफा ताल्लुकात समेत तमाम शोबों में ताउन को फ़रोग देने के अज़्म का अयादा। अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंजीम और दीगर कसीरुल-जिहती फ़ोरम्स में हम आहंगी बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक। ख़ित्ते और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल बशमूल मशरिक़ वुस्ता, फ़लस्तीन और शिमाली अफ़्रीका पर तबादला ख़याल। तर्जुमान दफ़्तर ख़ारजा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने अफ़गान सरज़मीं से होने वाली दहशत गर्दी अपनी कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। अफ़गानिस्तान में दर्जनों दहशत गर्द कैंप सरहद पार दर अंदाज से खुदकुश हमलों में मुलव्वस हैं। मौका परस्त हमसाया मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्द गिरोहों की सरपरस्ती कर रहा है। तालिबान को अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशत गर्द गिरोहों के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक कार्रवाइयाँ करना होंगी, वरना पाकिस्तान अपने शहरियों और अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी दिफाई इक़दाम करेगा। अफगानिस्तान में जंग खत्म हो चुकी, तवक्को है अफगान शहरी बावकार और मुन्नज़म अंदाज में अपने वतन लौटेंगे। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। लंदन हाई कोर्ट ने ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हक में फैसला जारी कर दिया। आदिल राजा झूठा करार। जून 2022 के तमाम इल्ज़ामात मुकम्मल तौर पर झूठ और बहतान। पंजाब इलेक्शन, मुबैना मुलाकातों, रजीम चेंज से मुतालिक तमाम बयानी झूठ थे। आदिल राजा को 50,000 पाउंड हर्जाना और 2,60,000 पाउंड कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म। आदिल राजा 28 दिन तक फैसले का खुलासा। तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पर नुमाया जगह पर लगाने का पाबंद। हुक्म ना मानने पर जुर्माना और जेल होगी। लंदन हाई कोर्ट का फैसला जारी। मोदी और आरएसएस के नजरियाती दहशतगर्द ने भारत में मुसलमान होना जुर्म बना दिया। हिंदुत्व के जहरीले नजरिए पर कारबंद बीजेपी मुसलमानों की मजहबी शनाख्त रोंदने में मसरूफ। गासिब और इंतहा पसंद बीजेपी रहनुमा मसाजिद की तामीर पर खुलेआम मुसलमानों को धमकियां देने लगे। MLA हुमायूं कबीर ने भारतीय रियासत वेस्ट बंगाल के इलाका मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का संगे बुनियाद रख दिया। बीजेपी ने मगरबी बंगाल में बाबरी मस्जिद की तामीर की सख्त मुखालिफत शुरू कर दी। वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद कभी नहीं बनाने दी जाएगी। बीजेपी रहनुमा रामेश्वर शर्मा।
पाकिस्तान के सनती शोबे की तरक्की और तोसी के फ़रोग के लिए SIFC का मौसर इक़दाम। जनूबी एशिया के सबसे बड़े सालाना 7वें इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोडक्ट फेयर का आज से एक्सपो सेंटर कराची में आगाज़। 2000 ब्रांड्स और 55,000 से ज़्यादा अफराद की आमद मुतवक्के। 4 रोज़ा नुमाइश में 10 से ज़्यादा ममालिक से तकरीबन 850 बैनुल-अक़वामी नुमाइश कुनंदगान की शिरकत। सारफीन, रिटेलर्स, इम्पोर्टर्स और इन्वेस्टर एक ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन DC में सालाना इंटरनेशनल तकरीब का इनेकाद। पाकिस्तानी सकाफत के दिलकश रंगों की भरपूर नुमाइश। अमरीका समेत मुख्तलिफ अक़वाम के नुमाइंदगान की बड़ी तादाद तकरीब में शरीक। पाकिस्तानी बूथ पर मुल्की सकाफत, आर्ट, जवाहरात, रिवायती खानों की बेहतरीन नुमाइश। पाकिस्तान अजीम सकाफती वरसे का अमीन है। इंटरनेशनल जैसे इवेंट आलमी सकाफतों को रुशनास कराने और अक़वाम आलम को एक दूसरे के करीब लाने में अहम किरदार अदा करते हैं। रिजवान सईद शेख। आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में शदीद सर्द रहने की तवक्को। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के मैदानी इलाकों में स्मोक, जबकि रात के औकात में धुंध में इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात। कराची में 35वें नेशनल गेम्स जारी। मेडल्स टेबल पर पाकिस्तान आर्मी की बरतरी बरकरार। वापडा दूसरे और पाकिस्तान नेवी तीसरे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान आर्मी ने 113 तिलाई, 50 नकरई और 34 कांसी के तमगे जीत लिए। वापडा ने 40 गोल्ड, 43 सिल्वर, 34 ब्रॉन्ज। नेवी ने 24 गोल्ड, 21 सिल्वर, 20 ब्रॉन्ज मेडल जीते। इंग्लैंड में कामयाबी के बाद PSL का अमेरिका में भी रोड शो। पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा बैनुल-अक़वामी रोड शो 13 दिसंबर को न्यूयॉर्क में होगा। रोड शो का मकसद 2 नई फ्रेंचाइजीज की नीलामी के लिए इंटरनेशनल सरमायाकारों को राग़िब करना है। न्यूयॉर्क रोड शो में कौमी मेंस क्रिकेट टीम के 6 खिलाड़ी शिरकत करेंगे। इंटरनेशनल लीग T20 दुबई में 10वां मैच। गल्फ जायंट्स की शारजा वॉरियर्स को 6 विकेटों से शिकस्त। जायंट्स ने वॉरियर्स का 158 रन का हदफ 2 गेंदें कबल 4 विकेटों पर हासिल किया। टूर्नामेंट के 11वें मैच में आज अबूधाबी नाइट राइडर्स और MI एमिरेट्स अबूधाबी में मद्दे मुकाबिल होंगे। मुकाबला शाम 7:30 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। अर्जेंटीना में हॉकी प्रो लीग का पहला मरहला। पाकिस्तान हॉकी टीम अपने दूसरे मैच में कल अर्जेंटीना के मद्दे मुकाबिल होगी। पहले मैच में कौमी टीम को नीदरलैंड से नाकामी का सामना रहा। डच टीम ने पाकिस्तान के पहले खिलाफ 2 के मुकाबले में 5 गोल से कामयाबी समेटी थी। वर्ल्ड 10,000 मीटर चैंपियन फ्रांस के जेमी ग्रेसियर की फातिहाना वापसी। जेमी ग्रेसियर ने स्विट्जरलैंड की मशहूर दौड़ जिनेवा कोर्स दी लास्कालाद जीत ली। ग्रेसियर ने 7.323 किलोमीटर की रेस 20 मिनट 35 सेकंड में मुकम्मल की। खवातीन में केन्या की वनी जेप्टारोस ने 23.40 मिनट के साथ फतह हासिल की। और इटली में मिलानो कोर्टिना विंटर ओलंपिक्स मशाल रैली जारी। मशाल रोम में मजमूई तौर पर 12,000 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। ओलंपिक मशाल 63 दिनों में 300 शहरों से गुजरेगी। रैली का अख्तिताम 5 फरवरी को मिलान में होगा, जहां सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं हुमैरा राना। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और वेदर अपडेट के लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कौमी तरक्की और खुशहाली के लिए दहशत गर्दी का खात्मा इंतहाई ज़रूरी है।
قومی علماء کنونشن سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ فرقہ پرستی کے خاتمے اور اتحاد کی فضا برقرار رکھنے میں ممبر اور محراب کا اہم کردار ہے۔ تفصیل جانیے شاہ رخ شفیع سے۔ اسلام آباد میں ہونے والے قومی علماء کنونشن میں ملک بھر سے علماء کرام اور مشائخ اعظام نے شرکت کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی اس کنونشن میں شریک تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ ملک معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ دیوالیہ ہونے کے دہانے سے استحکام تک کا کٹھن سفر سخت محنت سے طے کیا۔ انہوں نے کہا کہ پائیدار ترقی اور خوشحالی کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ جب تک کہ عمومی طور پر قوم کے اندر یکجہتی اتحاد کی فضا قائم نہیں کرتے، میں سمجھتا ہوں کہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ افغانستان سے جو خوارج یہاں پر دہشت گردوں کو بھیج کر بے گناہ پاکستانیوں کا وہ ان کو شہید کر رہی ہے، اگر دہشت گردی ایک طرف ہو اور دوسری طرف یہ کاوشیں ہوں تو یہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے۔ تو اس لیے اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے اس کے لیے پھر دہشت گردی کا خاتمہ انتہائی ضروری ہے۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ قومی امور پر اتفاق رائے وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ترقیاتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں۔ ہم الحمدللہ بھرپور ہم ترقی اور خوشحالی کے سفر کی طرف تیزی سے گامزن ہوا چاہتے ہیں۔ دن رات محنت کرنا ہوگی، خون پسینہ بہانا ہوگا، ایک ایک پائی بچانی ہوگی، اور تب جا کر پاکستان انشاءاللہ صحیح معنوں میں دنیا میں اپنا مقام حاصل کرے گا۔ یہ نہ جادو ٹونے سے کوئی بات ہوگی نہ کسی اور طریقے سے، صرف اور صرف شبانہ روز محنت سے ہوگی انشاءاللہ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں معرکہ حق میں پاکستان کو عظیم فتح حاصل ہوئی۔ اس کامیابی سے عالمی سطح پر پاکستان کے وقار میں نمایاں اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ شہداء ہمارا فخر ہیں، قومی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا ہرگز برداشت نہیں۔ معرکہ حق ہوا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جس جرأت اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ اور ایک سپہ سالار کی انتہائی جو خصوصیت ہوتی ہے کہ اپنے گھوڑوں کو تیار کر کے اللہ کے سہارے چل پڑے اور پھر پیچھے نہ دیکھے، یہ وہ جرأت تھی جس نے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عظیم کامیابی دلوائی۔ وہ افسر، وہ جوان، وہ سپاہی قوم کے لاکھوں کروڑوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا، اپنے بچوں کو وہ یتیم کر گیا۔ اس سے بڑی قربانی اور دنیا میں کیا ہو سکتی ہے؟ اگر اس قربانی کا مذاق اڑائیں گے، اس سے بڑی اور کوئی دشمنی نہیں ہو سکتی۔ افواج پاکستان کے خلاف زہر آلود پروپیگنڈا کیا جائے تو یہ صرف میری ذمہ داری نہیں، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ اس فوج کا دفاع کریں جس نے پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے اپنے خون کی قربانی دی اور ازلی دشمن کا وہ شکست دی کہ وہ قیامت تک یاد رکھے گا، قیامت تک۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ارض پاک لاکھوں قربانیوں سے حاصل ہوئی۔ یہ عزم کرتے ہیں کہ محنت سے وطن عزیز کو عظیم سے عظیم تر بنائیں گے۔ امانت، صداقت اور دیانت کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں گے۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اسلام آباد میں قومی علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ تاریخی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمان ملکوں میں سے صرف پاکستان کو محافظ حرمین شریفین ہونے کا شرف بخشا۔ فیلڈ مارشل نے مزید کہا کہ جس قوم نے علم اور قلم کو چھوڑا تو انتشار اور فساد فی الارض نے وہاں جگہ بنائی۔ ان کا کہنا تھا کہ عزت اور طاقت تقسیم سے نہیں، محنت اور علم سے حاصل ہوتی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مزید کہنا تھا کہ دہشت گردی پاکستان کا نہیں، بھارت کا وتیرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دشمن کو چھپ کر نہیں، للکار کے مارتے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے اپنے کلیدی خطاب میں مزید کہا کہ اسلامی ریاست میں ریاست کے علاوہ کوئی بھی جہاد کا حکم نہیں دے سکتا۔ معرکہ حق میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے کامیابی ملی۔ انہوں نے کہا کہ علماء قوم کو متحد رکھیں اور قوم کی نظر میں وسعت پیدا کریں۔
IMF کی جانب سے پاکستان کو 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی رقم موصول ہو گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعلامیے کے مطابق IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں منظوری کے بعد 1 ارب ڈالر کی دوسری قسط ایکسیڈنٹ فیسلٹی فنڈ کے تحت اور 20 کروڑ ڈالر کی پہلی قسط موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسلٹی کے تحت فراہم کی گئی ہے۔ اس قسط کے بعد پاکستان کی مالیاتی پوزیشن مستحکم ہونے میں مزید مدد ملے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اردن کے وزیر داخلہ میزن عبداللہ ہلال الفرائیہ سے برسلز میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران پاکستان اور اردن کے درمیان دو طرفہ تعاون، انسداد منشیات اور پولیس کی تربیت بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ اردن کے وزیر داخلہ نے شاہ اردن کا حالیہ کامیاب دورہ پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے پاک اردن تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اردنی ہم منصب کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان سے ترکی کے وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی، جس میں ایویشن، ڈیفنس، مینوفیکچرنگ اور ہائی ٹیک صنعتوں میں تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس موقع پر دونوں فریقین نے B2B روابط، سرمایہ کاری پر مبنی صنعتی شراکت داری اور ٹیکنالوجیکل تعاون بڑھانے سمیت مستقبل میں بینکاری اور تجارتی فیسیلیٹیشن میکانزم مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ وفاقی وزیر جام کمال خان نے دو طرفہ صنعتی اور اقتصادی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور دیتے ہوئے ایروسپیس، ڈیفنس پروڈکشن، منرلز اور ڈوئل یوز مینوفیکچرنگ میں تعاون کے وسیع امکانات اجاگر کیے۔ انہوں نے ترک کمپنیوں کو خطے کے مارکیٹوں کے لیے اسٹریٹجک پروڈکشن پارٹنر بنانے کا مشورہ بھی دیا۔ ملاقات میں ترکی کے وفد نے پاکستان میں جوائنٹ وینچرز اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر سمیت مینوفیکچرنگ صلاحیتیں قائم کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ ترکی کے وفد نے پاکستان کے اسٹریٹجک ویژن کی تعریف کرتے ہوئے طویل المدتی تعاون کی خواہش بھی ظاہر کی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے کہا ہے کہ قومی ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے مل کر کام کرنا ہے۔ زراعت کے تمام شعبوں کو جدید خطوط پر استوار کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ خام مال کو ویلیو ایڈڈ میں تبدیل کر کے زیادہ زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ قدرت نے پاکستان کو بے پناہ وسائل عطا کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چائے کی ویلیو چین مضبوط بنا کر روزگار کے نئے مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ جدید زرعی تحقیق کے ذریعے چائے کی پیداوار میں اضافہ ممکن ہے۔ پاکستانی چائے کو ایک برانڈ بنایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کا زیتون کا تیل معیاری ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر میں سال 2025 کی آخری قومی انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر اسلام آباد میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر 15 سے 21 دسمبر تک جاری رہنے والی قومی پولیو مہم کا افتتاح کیا۔ یہ سال کی 5ویں اور آخری مہم ہے، جس میں ملک بھر میں 5 کروڑ 54 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اس موقع پر وزیر صحت نے کہا کہ ہم پاکستان سے پولیو کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ گزشتہ سال 74 کیسز رپورٹ ہوئے تھے، جبکہ رواں سال اب تک 30 پولیو کیسز سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سیکیورٹی صورتحال کے باعث 2 لاکھ سے زائد بچے پولیو ویکسین سے محروم رہ گئے ہیں۔ انہوں نے والدین پر زور دیا کہ وہ خود اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں۔ علماء کرام اور معاشرے کے تمام طبقات سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ پولیو کے خلاف جنگ میں حکومت کا ساتھ دیں۔ وفاقی وزیر صحت نے ہیلتھ ورکرز کو خراج تحسین پیش کیا، جو مشکل حالات کے باوجود گھر گھر جا کر بچوں کو قطرے پلا رہے ہیں۔ چیئرمین وزیراعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے لیے مساوی مواقع فراہم کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں رضاکاروں کے عالمی دن پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین وزیراعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود خان نے کہا کہ ہم پنجاب میں پہلی یوتھ پالیسی لائے تھے، نوجوانوں کو جدید مہارتوں سے لیس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام میں شمولیت نوجوانوں کے لیے سنہری موقع ہے۔ اب تعلیم وسائل کی کمی، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اس کی کمی سے میں اپنے نوجوانوں کا مستقبل تاریک نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ آپ کا مستقبل پاکستان کا مستقبل ہے۔ اور اس کے ساتھ جو پرائم منسٹر کا بزنس، یوتھ اینڈ ایگریکلچر لون ہے، جو ہمارا پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کا اس سال ہم 200 بلین پاکستانی روپیز آپ جیسے بچیوں کے جو سٹارٹ اپس ہیں اس کو انکریج کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ آج پنجاب دانش اتھارٹی پاکستان دانش اتھارٹی بن گئی ہے۔ آج پاکستان کے طول و عرض میں دانش سکولز بنائے جا رہے ہیں۔ آج پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ جو ہے وہ پاکستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بن گیا ہے۔ آپ جیسے بچے بچیاں کہیں سے بلانگ کرتے ہیں، اگر آپ
کو تعلیم کے اندر کوئی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو آپ اسکالرشپس کے لیے پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ پر اپنی زندگیاں بنا سکتے ہیں۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام نے کہا کہ کھیلوں کے میدان آباد کرنا ہماری ترجیح ہے۔ نوجوانوں کے لیے کھیل کے حوالے سے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ رانا مشہود نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کی روک تھام کے لیے بھی سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے اسلام آباد میں پارلیمنٹ لاجز کا دورہ کیا اور زیر تعمیر 104 اضافی فیملی سوئٹس کے ماڈل پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر مملکت داخلہ اور انسداد منشیات طلال چودھری بھی ہمراہ تھے۔ منصوبہ 2011 میں شروع ہوا تھا اور 2013 میں مکمل ہونا تھا، لیکن ایاز صادق کی انتہ کاوشوں کے نتیجے میں فنڈز کی منظوری کے بعد تعمیراتی کام دوبارہ شروع ہوا۔ اسپیکر نے CDA کو معیار اور بروقت تکمیل کو یقینی بنانے کی ہدایت دی اور کہا کہ اراکین پارلیمنٹ کے رہائشی مسائل کے حل کے لیے منصوبے کی بروقت تکمیل میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اب منصوبہ آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا عزم بنائیں گے ہر شہر کو پیارا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے کے شہروں کی بیوٹیفیکیشن کے لیے بڑا منصوبہ تیز رفتاری سے آگے بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا، جس میں ہر ضلع، تحصیل اور شہر کے بیوٹیفیکیشن پلان کی تفصیلی بریفنگ دی گئی، جس میں لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، بہاولپور، ساہیوال اور دیگر اہم شہروں کے 132 منصوبوں کی مجموعی لاگت 16 ارب 90 کروڑ روپے بتائی گئی۔ قدیمی دروازوں کی بحالی، فوارے، مصنوعی آبشاریں، گرین بیلٹس، جدید مارکیٹس، ٹائلنگ اور اسٹریٹس اپ گریڈیشن جیسے اقدامات مکمل کیے جائیں گے۔ مریم نواز نے واضح ہدایت کی کہ تجاوزات، ٹوٹی سڑکیں، کھلے مین ہول اور گندگی پر فوری کارروائی کی جائے اور ہر شہر، ہر بازار اور ہر گلی صاف ستھری اور خوبصورت نظر آئے۔ بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ اور اپ گریڈیشن کے دوران عوام کی سہولت کا خیال رکھا جائے، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے کارکردگی کے اہداف طے کیے گئے اور عوام کی سہولت کو ہر حال میں یقینی بنانے کا حکم دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے مختلف اضلاع میں منصوبوں کی وقت پر تکمیل کے لیے سخت ٹائم لائنز بھی طے کر دی ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے صوبائی دارالحکومت میں اسپنی روڈ پر زیر تعمیر نیو ٹراما سینٹر کا دورہ کیا اور تعمیراتی کام کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ منصوبہ عوامی صحت کے تحفظ کے لیے تاریخی پیش رفت ہے اور ایمرجنسی کیسز کے فوری اور مؤثر علاج کے لیے نئی گنجائش فراہم کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ICU، OT، امیجنگ اور لیبارٹری کی سہولیات عالمی معیار کے مطابق تیار کی جا رہی ہیں۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ بڑے شہری مراکز میں جدید طبی ڈھانچے کی توسیع اور اصلاحات عوامی فلاح کے اہداف تیزی سے حاصل کرنے میں مددگار ہوں گے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 3 معصوم فلسطینی شہید اور 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیلی فوج نے 738 بار غزہ امن معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ ان حملوں میں اب تک 379 فلسطینی شہید اور 1000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں قابض فوج کی چھاپہ مار کارروائیاں بھی بدستور جاری ہیں۔ گھر گھر تلاشی کے دوران 100 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے کی 3 بستیوں میں 764 رہائشی یونٹس تعمیر کرنے کی بھی منظوری دی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی نے اسرائیلی اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اسے خطے میں امن کی کوششوں کے منافی قرار دیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی نے ٹرمپ انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ منصوبے سے باز رکھنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ فلسطینی صدر کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ کو اسرائیل پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ آباد کاری کی پالیسیوں، الحاق کی کوششوں اور توسیع اور فلسطینی زمین کے قبضے کو روکے اور بین الاقوامی قوانین کی پابندی کرے۔ مراکش میں عمارتیں منہدم ہونے سے 22 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ حادثے کی اطلاع پر امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ حکام کے مطابق غزہ شہر کے فیس میں 2 عمارتیں گر گئیں۔ عمارتیں گرنے کی آواز سنتے ہی مقامی لوگ اور رضاکار بڑی تعداد میں موقع پر پہنچ گئے اور اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کام شروع کر دیے۔ ریسکیو کارروائی کے دوران ملبے تلے دبے ایک بچے کو زندہ نکال لیا گیا۔ زخمی کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ ملبے کے نیچے مزید افراد کے پھنسنے کا بھی خدشہ ہے۔ حکام نے بتایا کہ حادثے کی حقیقی وجوہات جاننے کے لیے باضابطہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں مراکش کے شہر فینس میں 2 رہائشی عمارتیں منہدم ہونے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔
وزیر اعظم نے اس سالہ میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اس مشکل گھڑی میں مراکش کی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ جاری ریسکیو اور امدادی سرگرمیاں جلد از جلد کامیابی سے ہمکنار ہوں گی۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین، آج پہاڑوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس کرۂ ارض میں انسانی زندگی کے لیے پانی اور خوراک سمیت ماحولیاتی نظام کو برقرار رکھنے میں پہاڑوں کا اہم کردار ہے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات گلگت بلتستان سے ہماری نمائندہ شاہین صفدر کی اس رپورٹ میں۔ پہاڑ اس دنیا کا زیور اور انسانی بقا میں بنیادی اہمیت کے حامل ہے۔ دنیا کا 25% حصہ پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ اس کرۂ ارض پر کروڑوں لوگوں کی بقا کا دار و مدار بلا واسطہ یا بالواسطہ پہاڑوں سے وابستہ ہے۔ گلگت بلتستان میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر مشہور درجنوں چوٹیاں ہیں جن کے دامن میں لاکھوں کی آبادی بستی ہے۔ ان پہاڑوں پر موجود وسیع گلیشیر سے خارج ہونے والا پانی ملک بھر میں آب نوشی اور آب پاشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پہاڑ صرف ہمارے علاقے کی خوبصورتی کا حصہ نہیں ہے، یہاں پہ لوگوں کی معیشت بھی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ پانی کے وسائل بھی ہمیں فراہم کرتے ہیں، پانی کے ایک سورس کے طور پہ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ چرند پرند جس کو ہم بائیو ڈائیورسٹی کہتے ہیں، یہ ان کا بھی مسکن ہے۔ ماؤنٹینس جتنا ہم ان کا نیچر، ان کا ایکو سسٹم بچائیں گے، ان کے جو نیچرل ہیبیٹیٹ ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، واٹر شیڈ مینجمنٹ پہ جائیں گے، سپرنگ شیڈ مینجمنٹ پہ جائیں گے تو وہ بحال رہیں گے۔ پہاڑوں کی افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو اصل شکل میں آنے والے نسلوں کے لیے محفوظ بنانے کے حوالے سے مزید اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ پہاڑوں کو ماحولیاتی آلودگی سے بچانے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ شاہین صفدر، پی ٹی وی نیوز، گلگت۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات کے اوقات میں شدید سرد رہنے کی توقع ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں اسموگ کے ساتھ دھند میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے زیادہ تر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لیہ -7، سکردو -6، گلگت -5، گوپس، بگروٹ اور کلات میں -4، پشاور 6، مظفر آباد میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ رخ کریں گے مین ڈیسک کا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے عالمی منظرنامے سے کچھ مزید خبریں آپ کو دیتے ہیں۔ ہندوتوا کے زہریلے نظریے پر کاربند بی جے پی مسلمانوں کی مذہبی شناخت روندنے میں مصروف عمل ہے۔ غاصب اور انتہا پسند بی جے پی رہنما مساجد کی تعمیر پر کھلے عام مسلمانوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ بھارتی جریدہ دا ہندو کے مطابق ایم ایل اے ہمایوں کبیر نے بھارتی ریاست ویسٹ بنگال کے علاقہ مرشد آباد میں بابری مسجد کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق بی جے پی نے مغربی بنگال میں بابری مسجد کی تعمیر کی سخت مخالفت شروع کر دی ہے۔ بی جے پی کے ایم ایل اے رامیشور شرما نے مسلمانوں کو کھلے عام دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمان بابری مسجد کی مضبوط بنیاد رکھیں تو جو ان کی قبریں بنانے کے لیے استعمال کی جائیں گی۔ ویسٹ بنگال میں بابری مسجد کبھی نہیں بنانے دی جائے گی۔ ہندو تنظیم سمیتی کے صدر چندر شیکھر تیواری نے کہا کہ ہم بابر کے نام سے منسوب مسجد کو برداشت نہیں کریں گے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بابری مسجد کی طرز پر مسجد بنانے کے لیے کروڑوں روپے کے اختیار جمع کرا چکے ہیں۔ بھارت میں مودی کی شفافیت کے باوجود مسلمان اپنے بنیادی حقوق کے لیے مسلسل برسر پیکار ہے۔ ہندوتوا کے شدت اور انتہا پسند نظریے پر بی جے پی رہنماؤں کے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانات بھارتی سیکولرزم کے منہ پر تمانچہ ہیں۔ غیر قانونی تارکین وطن کے لیے بری خبر، جو پکڑا جائے گا یورپی یونین سے باہر قائم ڈیپورٹیشن سینٹر جائے گا۔
برسلز میں یورپی یونین کے 27 ممالک کے وزرائے داخلہ نے اہم اجلاس کے بعد نئے قواعد و ضوابط بل کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد یورپی یونین میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے تارکین وطن کو ان کے ممالک واپس ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں یونان سے نمائندہ پی ٹی وی نیوز ظفر ساہی سے۔ جی ظفر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی، غیر قانونی تارکین وطن کا اب یورپی یونین کے جو 27 ملک ہیں ان میں داخلہ جو ہے اس کو ناممکن جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ اہم فیصلہ یورپی دارالحکومت برسلز کے اندر ایک اہم اجلاس میں جو ہوا ہے، جس میں 27 ممالک کے وزرائے جو داخلہ ہیں انہوں نے شرکت کی ہے کہ یورپی یونین کے ان تمام ممالک میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہونے والے جو تارکین وطن ہیں ان کو جب تک ان کے اسائلم کے حوالے سے فیصلہ نہیں آتا ان کو مختلف ممالک میں سینٹر جو ہے وہ بنائے جائیں گے اور ان سینٹرز میں ان غیر قانونی تارکین وطن کو رکھا جائے گا۔ اگر ان کا فیصلہ جو ہے وہ منفی آئے تو ان کو ان کے ممالک جو ہے وہ واپس ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ اگر ان کا فیصلہ جو ہے مثبت آیا تو ان کو یورپی یونین کے جس ملک میں انہوں نے اسائلم جو ہے وہ اپلائی کی ہوگی اس میں ان کا داخلہ جو ہے وہ ہوگا۔ مختلف ممالک ہیں جن میں البانیہ ہے اور مولدویا اور دوسرے مختلف جو ممالک ہیں وہاں سینٹر جو ہے وہ قائم کیے جائیں گے اور ان تارکین وطن کو ان کا فیصلہ آنے تک ان سینٹرز میں رکھا جائے گا۔ ایک دوسری بڑی اہم پیش رفت جو وہ سامنے آئی ہے، جس طرح بڑی تعداد میں یونان سے جو اسائلم سیکرز ہیں وہ جرمنی کے اندر داخل ہوئے ہیں اور اب جرمنی اور یونان کے درمیان میں یہ معاملات جو ہے وہ طے جو پا چکے ہیں کہ جرمنی کے اندر یونان سے جو بھی اسائلم سیکر جو ہے وہ گئے تھے وہ ان کو 2026 میں ان کو واپس جو ہے وہ یونان جو ہے وہ آمادہ ہو چکا ہے کہ وہ ان کو واپس جو ہے وہ ریسیو کرے گا۔ کچھ مزید قومی خبریں شامل کر لیتے ہیں۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں 7ویں انٹرنیشنل کنزیومر پروڈکٹ فیئر 2025 کا شاندار آغاز ہو گیا ہے۔ SIFC کی سرپرستی میں منعقد ہونے والی اس 4 روزہ نمائش کو پاکستان کے صنعتی شعبے کی ترقی اور توسیع کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ ایونٹ میں 2000 سے زائد برانڈز، 10 سے زیادہ ممالک کے 850 نمائش کنندگان اور 55,000 سے زائد وزٹرز کی شرکت متوقع ہے۔ ٹیکنالوجی ایٹ دی ہارٹ آف بیوٹی اینڈ کنزیومر انوویشن کے عنوان سے منعقدہ فیئر ورکشاپ، سیمینارز اور پینل ڈسکشنز پر مشتمل ہے، جہاں ماہرین اور سرمایہ کار ایک ہی پلیٹ فارم پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ یہ ایونٹ پاکستان کو عالمی سطح پر معیاری مصنوعات کے نمایاں مرکز کے طور پر پیش کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ رکن قومی اسمبلی اور ممبر سپریم جوڈیشل کونسل شیخ آفتاب احمد نے کہا ہے کہ افواج پاکستان کی کارکردگی سے بھارت سمیت ہمارے تمام دشمن خائف ہیں۔ مزید کہا کہ ہماری بہادر افواج نے 4 دن میں دشمن کو وہ سبق سکھایا جسے وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اٹک میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسمبلی کے اندر PTI کے ارکان خود اعتراف کرتے ہیں کہ ان کا لیڈر غلط کر رہا ہے۔ انہوں نے سیاسی جماعتوں پر زور دیا کہ تمام جماعتیں مل بیٹھ کر سیاسی مسائل کو حل کریں اور سیاسی جھگڑوں سے گریز کریں۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جو پیکیج تیار کیا ہے اس میں اٹک کی ترقی بھی شامل ہے۔ پریس کانفرنس کے دوران ایک تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا چھوٹے بچے نے پولیس کی وردی پہن رکھی تھی اور اس نے ممبر جوڈیشل کونسل شیخ آفتاب احمد کو سلامی پیش کی، جس پر شرکاء نے بچے کی ہمت اور جذبے کو خوب سراہا۔ ممبر قومی اسمبلی ناصر اقبال بوسال نے منڈی بہاؤالدین کے علاقے چیک نمبر 11 میں سوئی گیس کی فراہمی کے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ منصوبے پر 20 لاکھ روپے سے زائد لاگت آئی ہے اور اس سے 400 گھر سوئی گیس کی سہولت سے مستفید ہوں گے۔ اس موقع پر ناصر اقبال بوسال نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت محمد نواز شریف اور محمد شہباز شریف کی قیادت میں عوام سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی خصوصی منظوری سے حلقہ NH 69 کے تمام قصبے اور دیہات بھی سوئی گیس فراہم کرنے کے منصوبے میں شامل ہوں گے۔ لوگوں نے اس سہولت کے لیے وزیراعظم اور ناصر اقبال بوسال کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر معاون خصوصی راشد اقبال نصر اللہ نے ناصر باغ انڈر گراؤنڈ پارکنگ منصوبے کا دورہ کیا۔ انہوں نے انتظامیہ کو منصوبہ جلد مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے واضح کیا کہ کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ راشد اقبال نصر اللہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف عوام کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کو اولین ترجیح دیتی ہیں۔ عوامی خدمت کے لیے میاں نواز شریف کے ویژن کو مریم نواز شریف مؤثر انداز میں آگے بڑھا رہی ہیں۔ منصوبے کے تحت ناصر باغ کے نیچے 300 گاڑیوں 600 موٹر سائیکلز کی پارکنگ کی سہولت فراہم کی جائے گی، جبکہ باغ کو شہر کا بہترین پارک بنانے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے۔ اور شیخوپورہ کے دل کے مریضوں کے لیے بڑی خوشخبری، اب انہیں اینجیو پلاسٹی کے لیے لاہور نہیں جانا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال شیخوپورہ میں دل کے مریضوں کے مکمل چیک اپ
اور اینجیوپلاسٹی کی سہولیات فراہم کرنے کے منصوبے اور فنڈز کی منظوری دے دی ہے، جسے 15 اپریل 2026 تک فعال کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ صوبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ خواجہ عمران نذیر نے بتایا کہ عوام کو بروقت اور مفت طبی سہولیات کی فراہمی پنجاب حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ہسپتال میں مریضوں کی عیادت کے دوران انہوں نے عملے کی حوصلہ افزائی کی اور بہترین انتظامات کو سراہا۔ صوبے کی جیلوں میں بھی قیدیوں کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے 800 ملین روپے جاری کیے جا چکے ہیں، جبکہ ہسپتال عملے کو فرض شناسی کے ساتھ ڈیوٹی انجام دینے کی ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ صوبائی وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر اور صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر نے DHQ اسپتال پاک پتن کا دورہ کیا۔ تفصیل بتائیں گے عباس علی عارفی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال پاک پتن کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا۔ صوبائی وزیر نے مریضوں اور لواحقین سے علاج معالجے اور مفت ادویات کی فراہمی بارے دریافت کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے صحت مند اور خوشحال پنجاب کے ویژن کے تحت صوبے میں صحت عامہ کے شعبے میں نمایاں اور دیر پا اصلاحات متعارف کرائی گئی ہیں۔ تاریخ کا بدترین سیلاب تھا، الحمدللہ کوئی ایک سنگل آؤٹ بریک کسی مرض کی نہیں ہوئی۔ الحمدللہ کسی سانپ کے کاٹے سے کسی ایک مریض کی پورے صوبے میں کہیں ڈیتھ نہیں ہوئی، اور کلینک آن ویلز نے لاکھوں لوگوں کا ان کے گھر کی دہلیز پہ علاج کیا، اور جو لوگ پانی میں پھنسے تھے ان کو بوٹس کے ذریعے کلینک آن بوٹ کے ذریعے ان کا علاج کیا گیا، اور 14,500 سے زیادہ لوگوں کو ریسکیو کیا گیا۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ پنجاب بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں جدید سہولیات، ادویات کی بلا تعطل فراہمی اور صحت کی خدمات کے معیار میں بہتری موجودہ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ تو مجھے ان لوگوں نے بتائی ہے کہ ہماری طرف سے کیا چیز پینڈنگ ہے۔ ہمارے جو جینیٹوریل سٹاف ہے ان کی سیلریز باقاعدہ مل رہی ہیں، کچھ ہمارے MEP سٹاف کی سیلری کا ایشو تھا جو میں نے آج بہاول نگر میں بھی نوٹ کیا، اور میں نے وہیں سے اپنے ڈپارٹمنٹ کو بھی کال کی اور اس کمپنی کے مالک سے ڈائریکٹ بات کی، اور میں نے ان کو اگلے 72 گھنٹے کا وقت دیا ہے کہ 72 آورز میں ان کی تمام سیلریز جو ہیں وہ مل جانی چاہیے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف عوام الناس کی خدمت کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ عباس علی عارفی، PTV نیوز، ضلع پاک پتن۔ لیا میں ڈپٹی کمشنر آصف علی ڈوگر کی زیر صدارت ڈسپیوٹ ریزولیوشن کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں جائیداد کے تنازع اور قبضہ واگزاری سے متعلق 17 درخواستیں سنی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر آصف علی ڈوگر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات کی روشنی میں پنجاب تحفظ سے غیر منقولہ جائیداد کے آرڈیننس پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ یتیموں، بیواؤں اور بے بس افراد کی ملکیتی رقبے پر کسی کو قبضہ کرنے نہیں دیا جائے گا۔ غیر قانونی قابضین رضاکارانہ طور پر قبضوں سے دستبردار ہو جائیں، بصورت دیگر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے ریونیو افسران اور فیلڈ سٹاف کو ہدایت کی کہ تمام درخواستوں پر قانونی تقاضے پورے کر کے فورم پر پیش رفت کیے جائے تاکہ درخواست گزاروں کے موقع پر داد رسی ہو سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر اسد عباس مکسی نے میاں والی شہر کا دورہ کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے دورے کا آغاز GPO چوک سے کیا اور میاں والی شہر کے اربن بیوٹیفیکیشن منصوبے کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ شہر کی خوبصورتی کے سلسلے میں اربن کوریڈورز کے منصوبے پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت روڈ کے دونوں اطراف کی تعزین و آرائش کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے MC افسران کو ہدایت کی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت اس منصوبے پر کام کی رفتار کو سپیڈ اپ کر کے اسے جلد مکمل کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے جنرل بس اسٹینڈ کا بھی دورہ کیا اور لاری اڈا کے مکمل ہونے والے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ مسافر بسوں کو اڈے کے اندر شفٹ کر کے فوری طور پر فنکشنل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ لاری اڈے کے سامنے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے۔ کرپشن کے تدارک کے حوالے سے نیب ملتان میں ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں وفاقی وزیر ہاؤسنگ ریاض حسین پیرزادہ، حذیفہ رحمان اور DG نیب ملتان سمیت طلباء اور طالبات اور افسران نے شرکت کی۔ تقریب کا مقصد کرپشن کے خاتمے اور شفافیت کے فروغ کے لیے اجتماعی شعور کو اجاگر کرنا تھا۔ رپورٹ کر رہے ہیں فرحان مرزا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر ہاؤسنگ اینڈ ورکس ریاض حسین پیرزادہ نے کہا کہ کرپشن جیسی لعنت کے خاتمے کے لیے ریاستی ادارے مؤثر اقدامات کر رہے ہیں۔ نیب نے قلیل مدت میں عوام کا اعتماد بحال کیا۔ یونائیٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن کے بانی ممبران میں شامل ہے، بلکہ کرپشن جیسی معاشرتی لعنت کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے بھرپور انداز میں قومی اور بین الاقوامی سطح پر اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔
इस मौके पर वजीर मुमलिकत सकाफत और कौमी विरसा हुज़ैफर रहमान ने कहा कि नैब आज मुल्क की सबसे मोतबर तफ्तीशी अथॉरिटीज में शुमार होता है। मौजूदा लीडरशिप रिकवरी, इंसाफ और आगाही के फरोग पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। डीजी नैब मुल्तान आसिम लोधी ने कहा कि इदारा खित्ते में शफाफियत और एहतसाब के निज़ाम को मजीद मजबूत कर रहा है, जबकि शहरी बिला खौफ अपने मसाइल नैब ऑफिस में दर्ज करा रहे हैं। तकरीब के इख्तिताम पर तलबा और तलबात, नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान और आगाही मुहिम में हिस्सा लेने वालों में सर्टिफिकेट्स और सोवेनियर्स तकसीम किए गए। शुरा ने करप्शन के खात्मे और कौमी जिम्मेदारी के अज़म का इज़हार किया। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। सखर IBA यूनिवर्सिटी के 12वें कॉन्वोकेशन में 826 तलबा को डिग्रियाँ और 31 तालिब इल्मों को मेडल से नवाजा गया। ये दिन तलबा की मेहनत, जिद्दोजहद और ख्वाबों की ताबीर का अहम लम्हा करार पाया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सखर से इमरान मलिक की इस रिपोर्ट में। सखर IBA के 12वें कन्वोकेशन की तकरीब का पुरवकार इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर बल्दिया सईद नासिर हुसैन शाह थे। तकरीब में मारूफ माहिर तालीम डॉक्टर इशरत हुसैन और CBL के चेयरमैन प्रिंस हसन अली खान भी बतौर एजाजी मेहमान शरीक हुए। इस साल मजमूई तौर पर 826 तलबा को डिग्रियां तफवीज की गईं, जिनमें 766 अंडर ग्रेजुएट, 80 पोस्ट ग्रेजुएट और 5 PhD स्कॉलर्स शामिल थे। तलबा की आला कारकर्दगी के एतराफ में 31 मेडल्स भी दिए गए, जिनमें 16 गोल्ड, 10 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। एक पंजाब के छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ और मैं NTHP के थ्रू यहाँ पे आई थी। आज मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया अपनी फैमिली। मुझे बहुत खुशी हो रही है ऑब्वियसली, और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मुझे गोल्ड मेडल मिला है इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। हमारा ख्वाब था कि हमारा बच्चा IBA यूनिवर्सिटी सखर से पढ़े, तो अभी उसने यानी कॉन्वोकेशन आज उसकी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने शहर में, अपने इलाके में, अपने वतन में इतने अच्छे तालीमी इदारे मौजूद हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तालीम यहाँ घर बैठे मुहैया कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर आसिफ शेख ने कहा कि यूनिवर्सिटी को आलमी सतह पर भी नुमाया मकाम हासिल है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग साइंस, मीडिया कम्युनिकेशन समेत मुतादिद जदीद और मार्केटिंग वैल्यू प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं। मलिक इमरान शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सखर। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में 2 रोज़ा अदबी किताब मेला हो रहा है, जिसमें मुख्तलिफ इशाअती इदारों की तरफ से स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां पर किताबें 20 से 50% कम कीमत पर फरोख्त की जा रही हैं। तफसील मोहम्मद अशरफ से। यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू की तरफ से लगाए जाने वाले किताब मेले में तालिब इल्मों और असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा किताब मेले में 100 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। किताब मेले में अदब, सियासत, मज़हब, साइंस, तारीख, मईशत और बच्चों की दिलचस्पी की किताबों समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नायाब और म्यारी कुतुब दस्तयाब हैं। इल्म और अदब के मतवालों के लिए ये मेला किसी नेमत से कम नहीं। किताबें ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, लेकिन काफ़ी शोरा जो हमारे हैं वो उनकी ऑनलाइन किताबें अवेलेबल नहीं होती, तो हम तमाम उन मुसन्निफ़ को प्रमोट करना चाहते हैं जिन लोगों ने मेहनत के साथ अपनी किताबें लिखी और उनकी किताबें यहाँ हम 50% डिस्काउंट पे हम बेचें। और बेहतरीन पब्लिशर पाकिस्तान के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कि एक छत तले इतनी ज़्यादा किताबों का मौजूद होना, ये बच्चों के लिए किताब कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए उनके लिए बेहतरीन मौका है। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे किताबें हैं, उर्दू लिटरेचर है, मज़हब है, इस्लामियात है, तारीख़ है, साइंस है, टेक्नोलॉजी के हवाले से किताबें हैं और यूनिवर्सिटी के तमाम डिपार्टमेंट्स के बच्चे यहाँ किताबें ख़रीद रहे हैं। बुक लेने का मकसद ये था कि हम डिजिटल नॉवेल्स, ऑनलाइन नॉवेल्स पढ़ते हैं PDF की सूरत में, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होता, और हम लोग ये बुक्स लिए ताकि इनकी तरफ रुझान बढ़े। मुख्तलिफ अशाअती इदारों की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स पर क्लासिकी और जदीद अदब की किताबें नुमायाँ रहीं, जिनमें तालिब इल्मों ने भरपूर दिलचस्पी ली। किताब मेले का मकसद मुताले के रुझान में इजाफा और अदबी बहस को फ़रोग़ देना है। मोहम्मद अशरफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, ओकाड़ा। ननकाना साहब में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद इस्लामी तालीमात और सीरतुन्नबी के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाही और उन पर मुकम्मल अमल करने का पैगाम देना था। रिपोर्ट कर रहे हैं ननकाना साहिब से हमारे नुमाइंदे जावेद अहमद मुआविया। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में सियासी और समाजी रहनुमाओं, उलमा इकराम, ज़ली अफसरान, असातिज़ा और तलबा और तालबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मकसद शुरुका को इस्लामी तालीमात और सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाही और उन पर अमल पैरा होने का पैगाम देना था। नौजवान नस्ल को, अगली नस्ल को यही तालीम देने के लिए है कि जिस शोबे ज़िंदगी के अंदर भी इंसान कदम रखे, उसके अंदर शाइस्तगी और अखलाक का दामन कभी न छोड़े। हमारा मकसद ये था कि बच्चों को
जो है हजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी मोहब्बत पुख्ता हो, बच्चों की तरबियत हो, करैक्टर ठीक हो। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हम सब के लिए मशले राह है। तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस हैं वो होनी चाहिए, और ताकि बच्चों की इससे तरबियत हो, हमारा माशरा जो है ये बेहतर हो सके, हमारी सोसाइटी बेहतर हो सके। ये बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस रही और ये तालिबात को सीरत के करीब करने का बहुत अच्छा मौका है। इस तरह की सीरत कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए ताकि नौजवान नस्ल जो सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा राग़ब हो चुके हैं वो इस तरफ आएँ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करें। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मेहमानों, असातिज़ा और तलबा को यादगारी शील्ड्स दी गई और मुल्की तामीर और तरक्की, अमन और सलामती और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होकर दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। जावेद अमन मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। चिन्योट में ट्रैफिक नज़्म-ओ-ज़ब्त बेहतर बनाने और नए पंजाब ट्रैफिक तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 पर अमल दरामद के लिए चिन्योट पुलिस की खुसूसी मुहिम जारी है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे चिन्योट से हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद अली। चिन्योट पुलिस ने जिला भर में ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज किया है। DPO चिन्योट डॉक्टर नवीद आतिफ पुलिस के हमरा शहरों में आगाही मुहिम भी चला रहे हैं। इस सिलसिले में सरगोदा, लाहौर, फैसलाबाद और जंग रोड पर खुसूसी चेकिंग पॉइंट कैंप किए गए हैं और ये सिलसिला बंदून शहर भी शुरू किया जाएगा। खुसूसी मुहिम के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने 6400 से ज्यादा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चालान किए और मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर 1 करोड़ 42 लाख से ज्यादा जुर्माने वसूल किए। हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वाले 3200 से ज्यादा मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई से 65 लाख से ज्यादा जुर्माना वसूल किया गया। इसी दौरान बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 389 ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। चिन्योट पुलिस की यह मुहिम इस बात का मजहर है कि सुबह पंजाब में ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद, शहरियों की हिफाजत और सड़कों पर नज़्म और ज़ब्त यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस चिन्योट का यह मकसद शहर में ट्रैफिक नज़्म और ज़ब्त को कंट्रोल करना और आवाम में कानून की आगाही मुहिम करना है ताकि जो भी मोटरसाइकिल सवार घर से निकले हेलमेट पहन कर निकले और अपने कागजात मुकम्मल करे। मलिक मोहम्मद अली, पाकिस्तान न्यूज़, चिन्योट। खानेवाल में बाजारों को मॉडल और साफ सुथरा बनाने के लिए पैरा फोर्स का ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। मज़ीद जानते हैं हसनान बिन नसीर से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक बाजारों को मॉडल और साफ सुथरा बनाने के लिए खानेवाल में पैरा फोर्स का ग्रैंड ऑपरेशन। खानेवाल शहर के मरकजी बाजारों में पैरा फोर्स की जानिब से नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की गई। बाजारों में पैदल चलने वालों के लिए रुकावट बनने वाले थड़े और गैर कानूनी तजावुज़ात को हटा दिया गया। बाजारों को मॉडल रोड बाजार में तब्दील करने के इस इक़दाम का मकसद शहरी को सहूलत देना, ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाना। हमने इन दुकानदारों को तकरीबन 15 दिन से, क्या 2 महीने से हम इन्हें नोटिस दे रहे हैं, कह रहे हैं ये थड़े रिमूव करें, ये इंक्रोचमेंट खत्म करें। ये अच्छा इकदाम किया है वज़ीर आला पंजाब ने, फोर्स बनाई है, ठीक है। लोगों की आमदोरफ़्त में इजाफा आया होगा, कारोबार बढ़ेगा, वसी होगा, ठीक है, और जो ना बाजार खुले होंगे, इसमें सबका फायदा है। आज पैरा फोर्स की तरफ से जो ऑपरेशन हुआ है ये माशाल्लाह हमारे बाजार की खूबसूरती के इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जिला इंतजामिया ने वाज़ेह कर दिया है तजावुज़ात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन जारी रहेगा। हसनैन बिन नसीर, PTV न्यूज़, खानेवाल। खेलों की खबरों में खुशामदीद और सबसे पहले बात करते हैं नेशनल गेम्स मेडल्स टेबल पर पाकिस्तान आर्मी की बर्तरी बरकरार है। वापडा दूसरे और पाकिस्तान नेवी तीसरे नंबर पर मौजूद है। कराची में जारी 35वीं नेशनल गेम्स में अब तक 720 मेडल्स का फैसला हो चुका है। पाक आर्मी 113 तिलाई, 50 नकरई और 34 कांसी के तमगों के साथ पहली पोजीशन पर काबिज है। दूसरे नंबर पर मौजूद पाकिस्तान वापडा के मजमूई मेडल्स की तादाद 123 है और इसने 46 सोने, 43 चांदी और 34 कांसी के तमगे जीत रखे हैं। पाकिस्तान नेवी 24 गोल्ड, 21 सिल्वर और 20 ब्रोंज मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। पंजाब 7 तिलाई, 23 नकरई और 32 कांसी के मेडल्स के साथ चौथे नंबर पर आ गया है। HEC 5वें, सिंध 6ठे और पाक फिजाइया 7वें नंबर पर मौजूद हैं।
انگلینڈ کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں کامیابی کے بعد پاکستان سپر لیگ کا دوسرا بین الاقوامی روڈ شو امریکی شہر نیو یارک میں ہوگا۔ نیو یارک روڈ شو 13 دسمبر کو ہوگا۔ پی ایس ایل کے بین الاقوامی روڈ شوز پاکستان کرکٹ بورڈ کی عالمی حکمت عملی کا حصہ ہے، جس کا مقصد 6 جنوری 2026 کو پی ایس ایل کی 2 نئی فرنچائزز کی نیلامی میں بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو راغب کرنا ہے۔ اس اقدام کا مقصد لیگ کی تجارتی اہمیت، عالمی مقبولیت اور طویل مدتی ترقی کی صلاحیت کو بھی اجاگر کرنا ہے۔ نیو یارک روڈ شو میں قومی مینز کرکٹ ٹیم کے 6 کھلاڑی شرکت کریں گے، جن میں T20 کپتان سلمان علی آغا، ابرار احمد، فہیم اشرف، سائم ایوب، شان مسعود اور سعود شکیل شامل ہیں۔ انٹرنیشنل لیگ T20 میں آج ایک میچ کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ کے 11ویں میچ میں ابوظہبی نائٹ رائڈرز اور MI ایمریٹس کی ٹیمیں ابوظہبی میں مد مقابل ہوں گی۔ مقابلہ شام 7:30 بجے شروع ہوگا اور PTV سپورٹس HD پہ براہ راست دکھایا جائے گا۔ پوائنٹس ٹیبل پر MI ایمریٹس کی ٹیم نے 3 میں سے 1 میچ جیت کر 2 پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پر موجود ہے، جبکہ ابوظہبی نائٹ رائڈرز کے بھی 2 پوائنٹس ہیں۔ تاہم رن ریٹ کی بنیاد پر اس کی 5ویں پوزیشن ہے۔ انٹرنیشنل لیگ T20 کے 10ویں میچ میں گلف جوائنٹس نے شارجہ واریئرز کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر تیسری کامیابی حاصل کی ہے اور مقابلے PTV سپورٹس HD پہ براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ دبئی میں کھیلے گئے میچ میں شارجہ واریئرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 157 رنز بنائے۔ جانسن چارلز اور ڈیوان پریٹوریس نے 36 رنز بنائے۔ گلف جوائنٹس کی جانب سے ایان افضل خان نے 3 اور مارک ڈائر نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں گلف جوائنٹس نے 158 رنز کا ہدف 2 گیندیں قبل 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ رحمان اللہ گرباز نے نصف سنچری سکور کی۔ جیمز ونس 35 رنز کے ساتھ نمایاں بیٹر رہے۔ رائڈرز کے سکندر رضا نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ارجنٹینا میں ہاکی پرو لیگ کے دوسرے میچ میں قومی ہاکی ٹیم کل ارجنٹینا کے مد مقابل ہوگی۔ پہلے میچ میں پاکستانی ٹیم کو نیدرلینڈ سے ناکامی کا سامنا رہا۔ ڈچ ٹیم نے پاکستان کے خلاف 2 کے مقابلے میں 5 گول سے کامیابی حاصل کی۔ الپائن کلب آف پاکستان نے پاکستان سیاحت ترقیاتی کارپوریشن، گرین ٹورزم، وزیر اعظم یوتھ پروگرام اور برین ڈیزائن کے تعاون سے بین الاقوامی یوم پہاڑ 2025 کے موقع پر مارگلا ٹریل پر ایکو بائک کا اہتمام کیا ہے۔ تقریب کا مقصد پہاڑی ماحول، گلیشیئرز کے تحفظ اور ذمہ دار سیاحت کے فروغ کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا تھا۔ تقریب میں ماہرین ماحولیات، نوجوان اور سماجی